توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک اللہ والا ولی ہے، بل ولی نہیں، ولیوں کا ولی. آئے آئے مزہ آ جائے گا. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. ولی نہیں، ولیوں کا ولی. نام پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر بڑے پیر، شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم. یہ نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کام ایسے کیے نا، ان کے کام دیکھو نا تو لگتا ہے جیسے نبیوں نے معجزے دکھائے ہو نا، ویسے آپ نے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے آپ سے. آپ کے زمانے کے کوئی مخالفین نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا عبد القادر کا امتحان لیں گے، کہا غوث اعظم کا امتحان لیں گے. پہنچ گئے امتحان لینا. معلوم ہے کیسے امتحان لیا؟ اب امتحان تو امتحان ہے، بڑے الٹے سیدھے بھی امتحان لیے جاتے. ایک زندہ آدمی کو مار کے لے گئے. آدمی تھا زندہ، بنا دیا مردہ. مردہ والی چارپائی پہ لٹا کر نا اسے چادر اڑا دی اور کہا تو ایکٹنگ مرنے والے کی کرنا. نماز عبد القادر سے پڑھوائیں گے. جب وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. پھر ہم تو مذاق بنائیں گے. ویسے تو اپنے آپ کو روشن ضمیر کہتے ہو، ضمیر روشن ہے، لوگوں کے ضمیر کو دیکھ لیتے ہو، روشن ضمیر، روشن ضمیر. چارپائی پہ پڑا ہوا انسان نہ دیکھ پائے، مردہ تھا کہ زندہ، نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. بات تو یار ٹھیک ہے. زندہ انسان کو چارپائی پہ لٹایا جنازہ والی، وہ جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اور لٹا کے چادر اڑا کے لے گئے. حضور ہمارا پڑوسی تھا، کوئی بولا خاندانی تھا، کوئی بولا رشتہ دار تھا، کوئی بولا ملنے والا تھا. حضور انتقال کر گیا. ہماری خواہش ہے، خوشی ہے کہ اس کی نماز جنازہ آپ سے پڑھوائی جائے، اس لیے کہ آپ پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر، دستگیر ہیں. میرے غوث اعظم منع نہیں کرتے تھے، اگر کوئی سوال کرے تو حاجت پوری کرتے تھے. یہ غوث اعظم منع نہیں کرتے. اگر کسی نے سوال کر دیا نا تو پھر یہ نہیں دیکھتے تھے سوال کتنا بڑا، اس کی نیت دیکھتے تھے، کس نیت سے کیا. میرے غوث اعظم پورا فرما دیا کرتے. میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا مجھ سے نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ہاں. میرے غوث نے فرمایا مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو تو نہ پڑھواؤ، آج اسے لے جاؤ. میں کبھی منع نہیں کرتا مگر آج منع کر رہا ہوں. اللہ والا دلوں کو دیکھتا، اللہ والا نیتوں کو دیکھ لیتا. غوث اعظم نے دل کو دیکھ لیا تھا کہ ظاہر میں تو لیٹا پڑا مگر ان کے دل میں کیا ہے وہ دیکھ لیا تھا. لے جاؤ، مجھ سے آج مت پڑھواؤ. کہ حضور آپ کو منع نہیں کرتے، آپ کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج ہمیں خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں، آج اپنی چوکٹ سے ہمیں خالی بیچ رہے، ہماری تمناؤں پہ پانی پھیر رہے. حضور ہماری تمنا تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیتے. سیٹنگ پہلے تھی، کیا کرنا نماز جب شروع ہوگی تو. میرے غوث نے فرمایا یہاں جو بھی کام ہے وہ اوریجنل ہے، لوکل نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اسے لے جاؤ، اگر ہم نے اس کی نماز پڑھا دی تو اوریجنل حقیقت میں ہو جائے گی، پھر پریشانی ہوگی آپ کو. اب وہ نہیں سمجھے کہ اللہ والا کہاں بول رہا. دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. میرے غوث نے فرمایا آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے نہ پڑھواؤ، چلے جاؤ. سمجھے نہیں، سوچے لے کہ ویسے منع کر رہے ہیں. کہنے لگے حضور اس کی خواہش ہے ہماری تمنا نماز پڑھا دے. میرے غوث نے فرمایا ہم جو کام کرتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کرتے، سچا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو موت بھی حقیقت ہے، زندگی بھی حقیقت ہے. کہا تو حضور پڑھا دے، مہربانی ہوگی. میرے غوث نے کہا پھر پڑھا دے تو پھر پڑھا دے. پڑھاؤ جماعتیں، کر لو جماعتیں. سب کو کھڑا کر دیا صفوں میں، اور میرے غوث مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ، کہاں کھڑے ہو گئے؟ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے میرے غوث. اور کھڑے ہونے کے بعد میں میرے غوث نے سب سے فرمایا تیاری ہے؟ عرض کرنے لگے حضور مکمل تیاری ہے. اللہ اللہ. کہا جب مکمل تیاری ہے تو اب نیت کر لو. ہوتی ہے کہ نیت نہیں ہوتی ہے؟ دعا واسطے اس میت کے سب کچھ ہو گیا. میرے غوث نے بھی کہہ دیا دعا واسطے اس میت کی. اور جیسے سب کچھ ہوا نا
اللہ اکبر. پھر تو کہنا ہی ہے بھائی, جب نیت ہو گئی تو پھر تو اللہ اکبر کہنا ہی ہے. تکبیر ہو گئی, اور جب پہلی تکبیر ہوئی تو مقتدی اس چکر میں تھے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا چونکہ ہماری پہلے سے سیٹنگ ہے. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی بارگاہ میں آئے یہاں ساری سیٹنگیں برباد ہو جاتی ہے, یہاں پر سارے مشورے تباہ ہو جاتے ہیں, یہاں سارے منصوبے رکھے کے رکھے رہ جاتے, یہاں وہ ہوتا جو ہوتے آدم چاہتے ہیں. قربان جائیے اللہ والے پاک, شان دیکھیں اللہ والے کی. یہاں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, میاں قبول بھی کہاں سے ہوں؟ اگر حرام سے بچے, حلال کھا کے دعا کریں تو قبول بھی ہو. لقمہ بھی تو دیکھ لو نا کہ حرام کا تو نہیں ہے, حلال کا, حلال کا کھا کے اگر دعا کرو نا انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی. ایک تکبیر ہو گئی اٹھا نہیں, دو تکبیر ہو گئی اٹھا نہیں, نماز پوری ہو گئی اٹھا نہیں. یہ بولے سیٹنگ بھی خود ہی کر کے لایا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا بیچ میں, اور خود ہی نہیں اٹھا. بے وقوف کیسا بنایا ہمیں. گئے اور جا کے دیکھا اس کو ہلا الا کر چادر کفن ہٹایا نا چہرے سے تو واقعی میں انتقال ہوا. واقعی میں انتقال. میرے غوث کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور یہ کیا ہوگا؟ میرے غوث نے فرمایا ہم نے نماز پڑھانے کا آپ نے ہم سے کہا تھا, ہم نے نماز پڑھا دی, اس کی نماز ہو گئی. کہ حضور یہ تو زندہ تھا, یہ تو مردہ ہو گیا. میرے غوث نے کہا ہم نے کب کہا مردہ تھا, زندہ ہی تھا تبھی تو واپس بھیج رہے تھے. آپ نہ مانے, جب نہ مانے عبد القادر نے نیت کر لی دعا واسطے اس میت کے. اب میری زبان سے جب مردہ نکل جائے تو اللہ مردہ کر دیتا ہے. عبد القادر کی زبان سے اگر مردہ نکل جائے تو اللہ زندے کو بھی مردہ کر دیتا ہے, اور عبد القادر کی زبان سے اگر مردے کے لیے زندہ نکل جائے تو اللہ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے. یہ عبد القادر کی زبان ہے. کتنی سچی ہوگی یہ زبان, کتنی اوریجنل ہوگی یہ زبان, کتنی لاجواب ہوگی یہ زبان. ہماری بھی زبان ہے, صبح کو پوچھے تو شام کو پوچھے تو رات میں پوچھے, زبانیں بدلتے ہوئے ہمیں دیر نہ لگے. یہ اللہ والے ہیں, اگر زندے کو مردہ کہہ دے تو مردہ, اور مردے کو زندہ کہہ دے تو زندہ. اللہ والوں کی زبانیں دیکھے. سرکار غوث پاک, تھوڑی 5 منٹ اور رک جاؤ, بس تقریر ختم کرنے والا ہوں, بس کام ختم ہو گیا, بس 5 منٹ. اللہ والے کی زبان میرے غوث کی بارگاہ میں گر کر گر گرانے لگا, عرض کرنے لگا حضور یہ تو زندہ تھا, اور حضور اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ میرے غوث نے فرمایا جب میں نے نیت کی نا مردے کی, اور جب میں نے کہا نا دعا واسطے اس میت کے, تو اسی وقت اللہ نے اس کی جان, اس کی روح اس کے جسم سے نکال. کہنے لگے حضور ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تھے. تو میرے غوث نے فرمایا ابھی اس کا امتحان شروع ہو گیا. مرنے کے بعد امتحان شروع ہوتا نا, اور قبر میں تو پہلا امتحان ہے. کہا تو اب اس کا شروع ہو گیا. اسی لیے بڑوں کا امتحان نہ لو, بزرگوں کی خطائیں نہ نکالو, ان کی خطا نکالنا بھی خود خطا ہے. سرکار غوث آدم کے قدموں پہ گر گئے, لپٹ گئے, عرض کرنے لگے حضور ہم سے خطا ہو گئی کہ آپ کا امتحان لینے آ گئے, ہم نے اس کو کھو دیا. سرکار ہماری خطا کو معاف فرما دیں, آج کے بعد کسی بزرگ کا امتحان نہیں لیں گے. لیکن حضور اسے زندہ لے کے آئے تو دعا کر دے کہ اللہ اس کی زندگی واپس کر دے, دعا کر دے کہ اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے, سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے. غوث پاک ان کا گڑگڑانا دیکھے, جب ان کی منت سماجت کو دیکھے, میرے غوث نے فرمایا اچھا توبہ کرو,
آج کے بعد تو کسی کا ایسے جھوٹا امتحان نہ لوگے، آج کے بعد تو کسی کا مذاق نہ بناؤ گے، سچے دل سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد میں دل میں ارادہ کر لیا آج کے بعد نہ کسی کا مذاق بنائیں گے، آج کے بعد نہ کسی کا جو ہے امتحان لیں گے، سچے دل سے توبہ کر لیا۔ میرے غوث پاک کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے، غوث اعظم قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی جنازے کی مسیری سے قریب پہنچے، اشارہ کیا، اشارہ کر کے بولے تم بسم اللہ، ارے اللہ کے حکم سے اب زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میرے غوث کا کہنا تھا اب تک تو مردہ تھا، مگر غوث کا اشارہ ہوا، اپنی مسیری سے اٹھ کے بیٹھنا شروع ہو گیا، اٹھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ منزل عطا کی تھی کہ اگر مردے کو زندہ کہے تو اللہ زندہ کرتا، زندہ کو اگر مردہ کہے تو اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں وہ پرندے آئے، ان کو اللہ نے کیسا دل روشن کر دیا کہ سر سے دھڑ الگ ہے لیکن اپنے اپنے سروں سے آ کے ملے، کوئی مسٹیک نہیں۔ جب پرندہ اگر اللہ والے کی بارگاہ میں ہل جائے تو دل روشن ہو جائے، تو انسان اگر اللہ والے کی بارگاہ میں ہل جائے تو دل کیسے روشن نہ ہوگا؟